نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ تم میرے لیے زمین میں ایک گھر بناؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر سے قبل جس کا ان کو حکم ہوا تھا اپنے لیے مکان بنایا۔ اللہ کی جانب سے وحی آئی کہ اے داؤد تم نے میرے گھر سے پہلے اپنا مکان بنا لیا۔ عرض کیا اے رب آپ نے جس کا فیصلہ کیا اس میں یہی فرمایا کہ جو مالک ہو وہ اپنے لیے مخصوص کرے۔ پھر ان کو مسجد بنانے کا حکم ملا، چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر شروع کر دی، مگر اس کی 4 دیواری بنا رہے تھے کہ 2 ثلث دیوار گر گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے اس کی شکایت کی۔ اللہ رب العزت نے وہی فرمائی کہ یہ مسجد تمہارے ہاتھوں سے تمام اور مکمل نہیں ہوگی۔ عرض کیا اے رب یہ کس وجہ سے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا تاکہ تیرے گھر پر کچھ خون بہہ جائے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رب آیا یہ آپ کے منشا اور پسند کے مطابق نہیں ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک ہے، لیکن کچھ میرے بندے ہیں میں ان پر رحم کروں گا۔ بس یہ سن کر داؤد علیہ السلام کو سخت افسوس اور پریشانی ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم غم نہ کرو، یہ مسجد تمہارے لڑکے سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر پوری کروں گا۔ بس جب داؤد علیہ السلام رحلت فرما گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع کر دی۔ مسجد کی تعمیر ختم ہونے کے قریب تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مقربین کو قریب لایا اور بنی اسرائیل کو جمع کیا اور بہت سے جانور ذبح کیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے سلیمان علیہ السلام تم نے میرے گھر کی تعمیر کے متعلق اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے، تم مجھ سے طلب کرو یعنی مانگو کیا مانگتے ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 باتیں عرض کی۔ پہلی دعا مجھے فیصلے کی وہ فہم دے کہ میرا ہر ایک فیصلہ تیرے فیصلے کے موافق ہو۔ دوسری دعا مجھے سلطنت ایسی عطا کر کہ میرے بعد کسی کو اس جیسی سلطنت کا مستحق نہ قرار دیا جائے۔ تیسری دعا دشمن اس مسجد میں آئے اور اس کا مقصد یہاں نماز پڑھنے کے علاوہ اور کچھ نہ ہو تو اس کو گناہوں سے ایسا پاک کر دے جیسا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ارشاد ہوا کہ پہلی 2 باتیں میں نے تم کو دے دیں اور تیسری بات کے متعلق تم کو توقع دلائی جاتی ہے کہ وہ قبول کر لی جائے گی۔